اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں. امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو باب المراقبہ، مراقبے کے باب میں ذکر کیا ہے. مراقبہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی معنی ہے نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، نگہداشت کرنا. اور مقصد اس سے یہ ہے کہ انسان مسلمان اپنے نفس کی نگرانی کرے کہ اس کا نفس وہ کوئی غلط کام نہ کرے اور وہ اس کو ہمیشہ دیکھتا رہے، اپنے نفس کی نگہداشت کرتا رہے، حفاظت کرتا رہے، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو اور اپنے آپ کو بد اعمالیوں سے روکتا رہے. یہ ہے مقصود اس مراقبے سے. دنیا میں سب سے مشکل ترین کام انسان کا اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا ہے. سب سے مشکل کام یہ ہے. بہت سی چیزیں ہیں آپ کنٹرول میں کر لیتے ہیں، لیکن نفس کو کنٹرول کرنا یہ ایک بادشاہ کے لیے بھی اتنا مشکل ہے جتنا ایک عام انسان کے لیے مشکل ہے. ایک بادشاہ جو پورے ملک کو کنٹرول میں رکھتا ہے، بسا اوقات اپنے 6 فٹ کے بدن کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، نفس کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا. ایک فوجی جرنیل ہے، اپنی پوری فوج کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. ایک حکم پر اس کی پوری فوج، لاکھوں کی تعداد میں فوج حرکت میں آ جاتی ہے، لیکن وہ اپنے اس چھوٹے سے جسم کو، اس نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. ایک شخص ہے، وہ ہوائی جہاز کو فضا میں اڑاتا ہے اور کئی 100 آدمیوں کو لے کر اڑاتا ہے جہاز، اور جہاز کو بحفاظت اتار دیتا ہے، اسے کنٹرول میں رکھتا ہے. کتنے ہی خراب موسم ہو، وہ جہاز کو کنٹرول میں رکھنا جانتا ہے، لیکن اس چھوٹے سے نفس کو، اس چھوٹے سے بدن کو کنٹرول میں نہیں کر سکتا. معلوم ہوا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا ہے. دنیا کی چیزوں کو کنٹرول کرنا لوگ سیکھتے ہیں. گاڑی کیسے چلائی جائے، اس کو کنٹرول میں کیسے رکھا جائے، جہاز کیسے چلایا جائے، اسے کیسے کنٹرول میں رکھا جائے، یہ لوگ سیکھتے ہیں. لیکن اس نفس کو کنٹرول میں رکھنا، اس کی بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اسے مراقبہ کہتے ہیں، کہ انسان اپنے نفس کی نگرانی کرے. اور نگرانی اس طرح کرے کہ اس نفس کے اندر جو غلط جذبات، خواہشات پیدا ہوتے ہیں، وہ اس پر عمل نہ کرے، اپنے آپ کو ڈراتا رہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات، اپنے نفسانی خواہشات کو اس نے روکے رکھا، نفس کو اس نے خواہشات پر عمل پیرا ہونے نہیں دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے.
گزشتہ کچھ قومیں ایسی گزری جنہوں نے اس بات کو تو پا لیا کہ بیماری کیا ہے، وہ اس بیماری کی پہچان کر گئے لیکن علاج نہ کر سکے۔ مثلا نصارہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور ساری بیماریوں کی، روحانی بیماریوں کی، گناہوں کی جڑ نفسانی خواہشات پہ عمل کرنا ہے، یہ بات ان کو معلوم ہو گئی۔ لیکن طریقہ جو اختیار کیا انہوں نے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ انہوں نے نفس کشی شروع کر دی، رہبانیت اختیار کر لی، کہ جو نفس چاہتا ہے وہ نفس کی ہر خواہش کو دبانے لگے۔ نفس کھانے کا طلبگار ہے تو انہوں نے نفس کو کھانا دینا بند کر دیا، نیند کا طلبگار ہے تو نیند اپنے اوپر حرام کر لی، اور شہری اور علاقائی زندگی سے نکل کر وہ جنگلوں میں چلے گئے، غاروں میں رہنے لگے۔ اس کو کہتے ہیں نفس کشی۔ لیکن اسلام نے ہمیں نفس کی اصلاح کا درست طریقہ بتایا ہے کہ تمہیں نفس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے نہ کھانے کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ نیند اور آرام کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ شہر کو اور اپنے گھر بار کو، اپنی زندگی کی ضروریات کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں جنگل میں جانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں نفس کو مارنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں نفس کے حقوق بتائے گئے ہیں، تمہارے نفس کے تمہارے اوپر حق ہے، اسے پورا کرو۔ جب تمہیں کھانے کی ضرورت ہو تو کھاؤ، آرام کی ضرورت ہے تو آرام کرو، بیمار ہو جاؤ تو علاج کرو، یہ حق ہے نفس کا۔ البتہ نفس کو کنٹرول میں رکھو، نفس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، نفس کو کنٹرول میں رکھنے کا حکم ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں ان حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں، جس میں ایک یہ لمبی حدیث ذکر کی ہے، اور مقصود اس حدیث سے یہ ہے کہ ان بیماریوں سے، ان گناہوں سے، ان برے اوصاف سے اپنے نفس کو بچاؤ، تمہارے اندر یہ بری خصلتیں پیدا نہ ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ قوم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا، اور واقعے سے مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو ذکر فرما کر ہمیں نصیحت فرمانا چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ قصہ سنا۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک جسے برس کی بیماری تھی، دوسرا گنجا شخص جس کے سر پر بال نہیں تھے، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لیا اور ان کے پاس فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے انسانی شکل میں برس والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا لون حسن و جلد حسن، عمدہ رنگ ہو، حسین جلد ہو، خوبصورت ہو جاؤں میں، اور مجھ سے یہ جو گندگی اور بیماری مجھے لگی ہوئی ہے یہ مجھ سے دور ہو جائے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور وہ جو بیماری اس برس کے مریض کو تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری اس سے دور کر دی۔
وہ صحت مند ہو گیا، خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ، یا کہا گائیں۔ راوی کو شک ہے اونٹ کہا آپ نے یا گائیں کہا آپ نے۔ تو اس فرشتے نے اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ آیا گنجے کے پاس اور اس سے گفتگو کی، تمہیں سب سے زیادہ محبوب ترین شے کون سی ہے؟ اس نے کہا میرے سر پر بال نہیں ہے، اور یہ جو لوگ جس وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں یہ دور ہو جائے، میں خوبصورت ہو جاؤں۔ فرشتے نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بال اگائے۔ کہا کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائیں پسند ہے۔ فرشتے نے اسے گائیں دے دی، حاملہ گائیں، اور کہا اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر وہ اندھے کے پاس آیا اور اندھے سے پوچھا تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے میری آنکھیں واپس مل جائے، میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کی آنکھیں اسے واپس لوٹا دی۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بکری، تو اس سے بھی ایک بچہ جننے والی بکری فرشتے نے دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو جو مال انہوں نے مانگا تھا، ان تینوں کو ان کے اموال میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ برس کے مریض جو پہلے بیمار تھا، اس کے اونٹوں میں، اونٹنیوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ ایک وادی اس سے بھر گئی۔ اسی طرح اس گنجے کے گائیں ایک وادی کے برابر ہو گئی، اور اندھے کے بکریاں ایک وادی اس سے بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں پر اپنا کرم کیا، اپنا احسان کیا، کہ پہلے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے، کیا ہم جب دنیا میں آئے تھے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ اللہ ہی نے تو دیا ہے ہمیں۔ ہم دنیا میں آئے بھی خالی ہاتھ تھے اور دنیا سے جائیں گے بھی خالی ہاتھ، اور آئے تھے دنیا میں تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اور جب جائیں گے تو بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا سے جائے تو نیک اعمال اور اپنا ایمان لے کر جائے۔ یہ مال، دولت، دنیا کی چیزیں یہ نہ ہمارے پاس تھی اور نہ ہمارے پاس رہے گی۔ یہ سبق مسلمان کو سیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ قارون کی تباہی کا سبب بھی یہی بنا کہ جب اس سے کہا گیا کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کا حق جو زکوٰۃ ہے، غریبوں کو دینا ہے، وہ دو۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، آخرت کو مت بھولو۔ ہاں، جو تمہارے دنیا میں تمہیں ضرورت ہے اتنا مال تم لے لو، باقی غریبوں کا بھی خیال کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے جس طرح تم پہ احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پہ احسان کرو۔ یاد رکھو کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ لیکن قارون یہ بھول گیا۔ قال انما اوتیتہ علی علم، کہا یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے اپنے فضل سے دیا ہے، کہا تو میرے کمال کی وجہ سے۔ آج دنیا بھی یہی کہتی ہے، ہم نے سکسیس کیا ہے،
ہماری کامیابی، ہم نے ترقی حاصل کی ہے، اللہ سے تعلق ختم ہو گیا انسان کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں پر احسان کیا، اس کے بعد پھر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مدت کے بعد دوبارہ بھیجا، اور پھر وہ فرشتہ آیا، اسی پہلی والی شکل میں اور صورت میں، اور اس برس کے مریض کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، اور وسائل سفر سے میں محروم ہوں، اب میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں جس سے اپنا سفر پورا کر سکوں، تو یا تو اللہ کا سہارا ہے اور پھر تمہارا سہارا ہے، لہذا میں تم سے اس ذات کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں عمدہ رنگ عطا کیا ہے، خوبصورت کھال عطا کی ہے، اتنے زیادہ اونٹ عطا کیے ہیں، جس اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے، تمہارا رنگ خراب تھا، جلد تمہاری خراب تھی، تم برس کے بیمار تھے، اس اللہ نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا، پھر تمہیں مالدار بنایا، اس کے نام پہ میری مدد کرو اور مجھے ایک اونٹ دے دو سواری کے لیے تاکہ میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے اوپر تو پہلے ہی بہت سے حقوق ہیں، اور مطلب یہ کہ میں تمہیں کہاں سے اونٹ دوں، میرے پاس کوئی اونٹ نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ تم مجھے لگتے ہو جانے پہچانے، اور تو وہی بیمار تو نہیں جو برس کا بیمار تھا، جس کی شکل خراب تھی، جلد خراب تھی، اور تجھ سے لوگ نفرت کرتے تھے، فقیر تھا، تیرے پاس کوئی مال دولت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر یہ احسان کیا، یہ مال دولت تجھے عطا کی۔ اب وہ شخص پہلے تو اس نے بخل کیا، کنجوسی کی کہ مال جو اللہ نے دیا ہے، ایک سائل اور مسافر آ کر مانگ رہا ہے، اس میں ایک اونٹنی دینے کو تیار نہیں، یہ ایک برائی اس میں پیدا ہو گئی۔ دوسری برائی یہ پیدا ہوئی کہ جب فرشتے نے اسے یاد دلایا کہ تو پرانا بیمار تھا، اللہ نے تجھ پہ احسان کیا، تو فقیر تھا، اللہ نے مال دیا، تو بیمار تھا، اللہ نے تیری بیماری درست کر دی، تو وہ کہنے لگا نہیں، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ مال و دولت تو میرے باپ دادا کی وراثت میں مجھے ملا ہے۔ جھوٹ بولنے لگا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا، اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو۔ پھر اس کے پاس وہ فرشتہ آیا گنجے کے پاس، اور اس سے بھی یہی بات ہوئی، اس سے بھی تقاضا کیا کہ ایک مسافر ہوں، ضرورت ہے مجھے، آپ میری مہربانی فرما کر میری کچھ مدد کر دیں۔ اس نے بھی وہی جواب دیا، وہی بخل کیا اور وہی کنجوسی کی اور وہی جھوٹ بولا۔ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ یہ دو انسان وہ تھے جو اپنی گزشتہ زندگی کو بھول گئے، اپنی غربت کو بھول گئے، اپنے فقر و فاقے کو بھول گئے، اپنی کمزوری کو بھول گئے، اپنی بیماری کو بھول گئے۔ ہم جب اس ملک میں ہمارے یہ جو جتنے لوگ آئے ہیں، ہمارے پاس کچھ تھا، آج اللہ معاف فرمائے کس چیز پہ ہم تکبر کریں؟ کیا تھا ہمارے پاس؟ اللہ ہی نے تو دیا ہے، جس اللہ نے دیا ہے وہ اللہ لے بھی سکتا ہے۔ جب ہم آئے تھے تو خالی جیب تھے، آج اللہ نے اتنا دیا ہے کہ گنتے گنتے ختم نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے پاس اتنا مال ہے۔ لیکن ان سب میں کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی گزشتہ زندگی کو نہ بھولے، یہ ہے وہ مراقبہ، یہ ہے وہ نفس کی حفاظت۔ اپنے نفس کو روزانہ بتاؤ تو تھا کیا، تیرے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، تیرے پاس جوتے نہیں تھے،
تیرے پاس کھانا نہیں تھا، تیری حالت کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ فضل کیا، آج تیرے پاس اتنا کچھ ہے۔ پھر وہ فرشتہ آیا اندھے کے پاس اور اندھے سے بھی کہا فقیر ہوں، نادار ہوں، سب سفر میں جانا ہے، آپ میری مدد کیجئے۔ میں اس ذات پاک کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس ذات نے تمہاری بینائی تمہیں لوٹائی ہے۔ تو پہلے اندھا تھا، پھر اللہ نے تجھے بینائی عطا کی، غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال و دولت سے نوازا۔ اب میں ایک بکری کا سوال کرتا ہوں۔ تو وہ اندھا کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا، میں پہلے اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فضل کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں عطا کی۔ میں غریب تھا، فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، اور جس اللہ کے نام پر تم مجھ سے سوال کر رہے ہو اور اس اللہ کے نام پر جو بھی تم لینا چاہو لے سکتے ہو، بھولا نہیں وہ۔ اسی کا نام ہے مراقبہ، اپنے نفس کی نگہداشت کرنا، اپنے نفس کی حفاظت کرنا، نفس کی نگرانی کرنا، نفس ہمارا تکبر میں مبتلا نہ ہو، نفس کو سمجھاؤ تو تھا کیا، جس اللہ نے تجھے یہ سب کچھ نوازا ہے وہ اللہ تجھ سے یہ چھین بھی سکتا ہے، اس لیے بڑائی مت کر۔ اللہ کو بڑائی نہیں پسند، اللہ کو بخل نہیں پسند، بخل مت کرو، کنجوسی مت کرو، جھوٹ مت بولو، کوئی پوچھے تو بتاؤ اسے، اس میں کیا بات ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اللہ نے دیا ہے ہمیں۔ فرشتے نے کہا کہ بھائی تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، میں تو یہ آزمائش اور امتحان کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا، مجھے تم سے کوئی مال لینا نہیں ہے، نہ ان سے لینا تھا، نہ تم سے لینا ہے نہ ان سے لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو اور خوش ہوا، اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔ اس حدیث میں، یہ لمبی حدیث ہے، یہ واقعہ حضور پاک علیہ السلام نے ذکر کیا ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ ہم اپنے نفس کی حفاظت کریں، نفس کی نگہداشت کریں، نفس کو کنٹرول میں رکھیں، کہ ہمارا نفس جب تک کنٹرول میں رہے گا کامیاب رہیں گے۔ اندھے نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا تھا، اور ان دونوں نے، برس والے اور گنجے نے، اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں رکھا، تو دونوں تباہ ہو گئے، مال بھی گیا، صحت بھی گئی، اور اللہ پاک بھی ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر اچھی خصلتوں کو پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر، اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ کے اس مال میں اللہ ہمیں سخاوت نصیب فرمائے، بخل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جھوٹ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنے نفس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، نفس کو کنٹرول میں رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نفسانی غلط خواہشات پر اللہ تعالی عمل کرنے سے ہمیں روکے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔